الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال عشر والشفع والبدر صلوات على محمد نعرہ تکبیر میرے نہایت واجب الاحترام سادات العظام علماء اعلام طلباء کرام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، یہ سالانہ 2 روزہ جلسہ جس کی میزبانی کا شرف مدرسہ امام سجاد علیہ السلام کو حاصل ہے، دعا ہے پروردگار اس مدرسے اس ادارے کو تا قیام قائم آل محمد آباد اور شاد فرمائے، اور جتنے مدرسین علماء خدمات انجام دے رہے ہیں بشمول حجت الاسلام والمسلمین سید نجم شاہ صاحب سب کی توفیقات علم میں اضافہ فرمائے، اور جو طلباء کسب فیض کر رہے ہیں
پروردگار انہیں علمی میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور جو بھی اس ادارے سے منسلک ہیں، جو ان کے متعلقین ہیں، اور بالخصوص جو اس ادارے کے معاونین ہیں، پروردگار ان سب کے رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے آپ جتنے بھی حاضرین جو دعائیں لے کر آئے ہیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے۔ ایک مومن بیمار ہے محمد تقی، پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ پروردگار اپنی حجت آخر ولی عصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ مجھے پچھلے سال بھی اس جلسہ کے لیے دعوت دی گئی تھی، لیکن عذر شرعی شامل حال ہوا اور میں حاضر نہ ہو سکا۔ اس سال بھی مجھے ملک سے باہر جانا تھا، لیکن میں شاہ صاحب سے وعدہ کر چکا تھا، تو میں ایفائی عہد کے لیے حاضر ہوں۔ میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اور تقریباً 1 گھنٹہ میں نے انتظار کیا یہاں بیٹھ کر، تو کم سے کم 1 گھنٹہ تو میرا بھی بنتا ہے مجلس پر۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ خصوصی دعاؤں کا طلبکار ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے آغاز گفتگو میں سورہ مبارکہ فجر قرآن مجید کا 89 نمبر سورہ ہے، اور اس کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ تھوڑا سا جاگنا چاہیے، تھوڑا سا بیدار رہنا چاہیے۔ سورہ مبارکہ فجر قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ بھائی جان میری طرف متوجہ رہیے گا، ایک خاص غرض ہے اس سورہ کی تلاوت کی جو میں ابھی ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ وہ باعظمت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے آل محمد کے لیے کوئی غم نہیں رکھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس میں آل محمد کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بلکہ 2 مہینے خاص ہیں۔ یہ جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں یہ ہماری معتبر کتاب ہے خصائص حسینیہ، اس میں علامہ جعفر شستری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو لکھا کہ ان 12 مہینوں کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ نے 2 مہینے امام حسین سے مخصوص کیے ہیں۔ تھوڑا سا جاگیے گا جی۔ ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور ایک شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ محرم میں امام حسین کی شہادت ہے، اور شعبان میں امام حسین کی ولادت ہے۔ محرم ہے غم کا مہینہ، شعبان ہے خوشیوں کا مہینہ۔ تھوڑا سا جاگیے گا جی۔ اور اللہ نے اختصاص یہ دیا ان 2 مہینوں کو امام حسین کی نسبت کی وجہ سے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جس مہینے میں حسین کا غم ہو اس میں کوئی خوشی نہ منائے، اور جس میں حسین کی خوشی ہو اس میں غم کوئی نہ منائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد توجہ ہے صاحبان؟ تو یہ مہینہ شہر الحسین ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کا، آقا جی دیکھیے گا میری طرف، امام حسین علیہ السلام کا یہ مہینہ ہے، اور یہ جو 2 روزہ اجتماع ہے جو اس مدرسہ میں منعقد ہو رہا ہے یہ شہر الحسین میں منعقد ہو رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں کشاف الحقائق
امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان عظیم الشان آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، توجہ کیجئے۔ مولا فرماتے وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے، مولا فرماتے وَقْرَعُوا سورۃ الفجر فی فرائضکم ونوافلکم۔ توجہ، مولا فرماتے ہیں چھٹے امام کے اپنی فریضہ اور نافلہ نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کریں، جس کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبلہ توجہ سے اب متوجہ میری طرف ہے، کیا فرماتے وَقْرَعُوا سورۃ الفجر فی فرائضکم ونوافلکم، اپنی فریضہ اور نافلہ نمازوں میں سورہ مبارکہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ اس کا سبب بھی امام نے بتایا ہے، وہ سبب ہدیہ کرو جی، میں جملہ بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا۔ مولا فرماتے کیوں تلاوت کرو؟ فرماتے فَإِنَّهَا سورۃ الحسین، سورہ فجر بھی سورہ حسین ابن علی۔ زندہ سارے مل کے مردہ مردہ بے شمار اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ ہے صاحبان، لگے ہاتھوں ایک اور مولا کا فرمان سن لیں۔ کہتے امام فرماتے اور رسول اللہ سے بھی یہ منقول ہے کہ ہم پر جب بھی درود بھیجا کرو بآواز بلند درود بھیجا کرو۔ کیوں؟ بھائی جان وجہ بھی سنیے گا اور پھر میں آپ کے درود کی آواز بھی سنوں گا۔ مولا فرماتے کیوں بآواز بلند درود بھیجا کرو؟ مولا فرماتے میرے جد کا فرمان ہے کہ جو بھی ہم پر بآواز بلند درود بھیجتا ہے اس کے دل میں نفاق نہیں رہتا۔ مل کے بلندر صلوات ہدیہ کرو۔ توجہ ہے صاحبان، سورہ مبارکہ فجر کے حوالے سے قبلہ معصوم کی نص موجود ہے، چھٹے امام کا فرمان موجود ہے کہ سورہ فجر کی اس لیے تلاوت کیا کرو فَإِنَّهَا سورۃ الحسین، یہ سورت سورہ حسین ابن علی، یعنی سورہ فجر کا دوسرا نام، تو اسی لیے تو میں نے شہر الحسین میں سورہ حسین کی تلاوت کی۔ علماء تشریف فرمائے اللہ نے 114 سورہ نازل فرمائی اور کم و بیش 6666 آیتیں نازل فرمائی، ایسا یا نہیں؟ اللہ نے سورتیں اور آیتیں نازل کی ہیں، سورتوں کے نام نازل نہیں کیے، سورتوں کے نام اللہ نے نہیں رکھے۔ بھئی سورتوں کے نام توقیفی نہیں ہے، یعنی من جانب اللہ نہیں، یہ مفسرین نے ان صورتوں کے نام رکھے ہیں ہماری آسانی کے لیے۔ اور معیار کیا رکھا؟ جس صورت میں جس ذات کا جس شے کا زیادہ ذکر ہے، زیادہ یہ میری بات کو سمجھیں، اسی کے نام پر صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ اور بہت ساری صورتیں تو ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام، اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ عجم میں ان کے نام اور ہیں، عرب میں نام اور ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جیسے سورہ دہر ہمارے ہاں سورہ دہر کہلاتی ہے، اہل عرب سورہ انسان کہتے ہیں۔ سورہ لہب ہم اسے سورہ لہب کہتے ہیں، اہل عرب اسے سورہ مسد کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور دور کیوں جائیں، سورہ الحمد اس کے بہت سارے نام ہیں، اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ الکتاب کہتے ہیں، سبع مثانی کہتے ہیں، سورہ حمد کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟
بہت ساری صورتوں کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ نام توقیفی نہیں ہے۔ جس ہستی کا، جس ذات کا، جس شے کا تذکرہ زیادہ ہو یا شاذ ہو، پورے قرآن میں وہیں پہ ہو، اسی پہ نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ، اس میں گائے کا تذکرہ ہے، میرا ساتھ ہے جی، سر نہ ہلائیے گا۔ اور قرآن کا تیسرا سورہ ہے سورہ آل عمران، کہ اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب پانچواں سورہ ہے سورہ مائدہ۔ سر اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس کو سورہ مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں دسترخوان کا تذکرہ ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، لیکن عرفاء اس سورت کا نام ایک اور بھی قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سورہ میں اللہ نے آیہ ولایت کو نازل فرمایا۔ اب یہ سورہ مائدہ کو ہو تب بھی ٹھیک ہے، سورہ ولایت کو ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ چمن چمن کلے کلے، نگر نگر کلے کلے، نعرہ حیدر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی رسول ولی ہے، اور وہ ولی جو نماز قائم کرتے، جو زکوٰۃ ادا کرتے، در حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ آیہ ولایت سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ اسے سورہ مائدہ کہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اسے سورہ ولایت کہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ فجر کہیں تب بھی ٹھیک ہے، سورہ حسین کہیں بولیں تب بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت میں کردار حسینیت موجود ہے۔ اس سورہ فجر میں امام حسین کا تذکرہ ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہ سورتوں کے نام تو اسی کے نام میں رکھے جاتے ہیں نا، جس میں جس ذات کا تذکرہ ہو۔ اور چھٹے امام فرماتے سورہ فجر ہی سورہ، سارے بولے، سورہ فجر ہی سورہ حسین ابن علی۔ سارے یہ بات نہیں لے سکیں گے، لیکن چونکہ مادر علمی میں پڑھ رہا ہوں، ایک علمی ادارے میں پڑھ رہا ہوں، علمی بات کر رہا ہوں، اور اس پہ توجہ چاہیے۔ اور آپ علم کے قدردان، علم دوست لوگ اس مجمع میں تشریف فرما ہیں۔ میں بات کرنے لگا ہوں اور آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ کی ذہانتوں کا امتحان ہے۔ سورہ فجر ہے مکی سورہ، توجہ، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 10ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ آج کل اس کا نمبر نشان 89، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 10ویں نمبر پر سورت نازل ہوئی ہے مکی۔ ابھی دیکھیے گا، ایسا ہے یا نہیں بھائی جان؟ سورہ فجر ہے مکی سورہ، اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے مدینے میں۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی؟ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے مدینے میں 4 ہجری میں، اور یہ سورہ ہے مکی سورہ۔ اب دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں مقام حسین ابن علی کیا ہے، کہ اللہ مولا حسین کے آنے سے پہلے جس کے نام کی سورت بھیج دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آج تک کوئی خطیب، کوئی ذاکر ایسا پیدا نہیں ہوا جو عظمت حسین کا ادراک کر سکے۔ بھائی جان، جو مولا حسین کی عظمت کا ادراک کر سکے، یہ شاہر الحسین ہے۔ ایک جملہ کہوں، ابھی تو میں نے آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں کیا، لیکن ایک جملہ کہہ دوں، عظمت امام حسین کا ساتھ دیں۔ طلباء تشریف فرما ہے، ہم جب داخل ہوئے تھے مدرسے میں تو ہمیں طالب علم کی عزت و شرف کے لیے جو پہلی حدیث سنائی گئی وہ یہ تھی کہ جو طالب علم ہو، دینی طالب علم، قرآن کا طالب علم، اس کے قدموں کے نیچے فرشتے سلامت رہے۔ آدھی حدیث میں نے پڑھی اور آدھی آپ نے پڑھی، اس کا مطلب ہے آپ کو بھی یاد ہے۔ جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے، بھائی جان ملائکہ پر بچھا۔ کس کے قدموں کے نیچے؟ جو طالب علم قرآن،
تو قرآن کا تک یہ جتنے مدارس ہیں موضوعات ہیں یہ قرآن ہی کی تفسیر بیان کرنے کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی تفسیر کے لیے یہ مدارس قائم ہوئے. ایسا ہے یا نہیں؟ علم قرآن سکھانے کے لیے. تو جو سیکھنے والا ہے قرآن کا طالب علم ہے اس کی عزت عظمت یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے بھائی جان فرشتے پر بچھا. اب جملہ ہدیہ کروں قدر کیجئے گا. قبلہ جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جو ناطق قرآن حسین ہو اس سے ملائکہ پر لینے کے لیے آتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فطرس کا واقعہ ذہنوں میں آیا. فطرس فرشتہ ہے اور آیا کیوں تھا؟ بولے پر لینے کے لیے. ملے کیسے؟ پھر حسین مولا سے نہیں ملے, امام حسین کے جھولے سے ملے. ایسا ہے یا نہیں؟ چونکہ ادارے میں پڑھ رہا ہوں تو ایک عظمت امام حسین کا باب اور رقم کروں, میرا ساتھ دیں گے بھائی جان؟ بھائی جان توجہ چاہتے حضور تشریف فرمائیں. جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے بھائی جان بولیں سارے طالب علم تو بولیں کہ جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے. ہم بھی طلباء ہیں, سب طلباء ہیں. تو جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے. دیکھیں میں امام حسین شاہ جی امام حسین کی عظمت کا ایک باب رقم کرنے لگا اور میرا اس نمبر پہ دعویٰ ہے طالب علمانہ کہ آئندہ سال تک آپ بھی کا یہ جملہ یاد رہے گا. اور یہ عظمت حسین کا ایک باب ہے, میرا ساتھ دیجئے گا. قبلہ توجہ کیجئے. جو طالب علم قرآن ہو وہ جس سے سیکھے, طالب علم قرآن جس سے سیکھے اسے استاد کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور استاد جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں. عالم جس سے حدیث لے اسے محدث کہتے ہیں. نہیں آپ چپ کر کے سن رہے ہیں. یہ عامی مجمع میں پڑھ رہا ہوتا تو خاموش ہو جاتے, تو خاموش ہونا ان کی مجبوری ہے. آپ تو علماء سے وابستہ ہیں. طالب علم قرآن جس سے سیکھے قبلہ اسے استاد کہتے ہیں. استاد جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں. عالم جس سے فقہ کی تعلیم حاصل کرے اسے فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جس سے حدیث لے اسے محدث کہتے ہیں. اور محدث جس سے روایت لے اسے تبع تابعی کہتے ہیں. تبع تابعی جس کو دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں. اور تابعی جس سے حدیث لے اسے صحابی کہتے ہیں. اور صحابی جس کی صحبت میں بیٹھے اسے نبی کہتے ہیں. میرا ساتھ دینا جی. اور جو نبیوں سے افضل ہو انہیں رسول کہتے ہیں. جو رسولوں سے افضل ہو انہیں اولی العزم رسول کہتے ہیں. اور اولی العزم رسول جس نبی کا کلمہ پڑھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور مصطفیٰ جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین ابن علی. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ رسول جو نبیوں سے افضل, جو وجہ تخلیق کائنات, جو وجہ تخلیق شجاعت, جو دانہ سبل مولا کل ختم الرسول, جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. بلکہ عظمت امام حسین کا ایک اور باب رقم کروں کہ وہی رسول جو تمام رسولوں سے افضل ہے, جن شہزادوں کو اپنے شانوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چلے اسے حسن و حسین علیہ السلام کہتے ہیں. یہ عظمت حسین کا ایک باب ہے.
بہرحال شہر الحسین میں نے سورۃ الحسین کی بھائی جان ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا جس کا آغاز اللہ نے کچھ قسموں سے کیا. توجہ ہے یا نہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر. خدا کہتا ہے مجھے فجر کی قسم. تھک گئے مجھے لگتا ہے شاعر صاحب نے آپ کو بڑا تھکا دیا. والفجر مجھے فجر کی قسم. ولیال عشر مجھے 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر خدا کہتا ہے مجھے 2 کی قسم مجھے 1 کی قسم. تھکے تو نہیں ہے؟ جملہ ہدیہ کروں بھائی جان. یہ جو ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ان کو گن لیں تو 14 بنتا. سلوات پڑھ لیں سارے حضرات مت بجائے. فرمایا والفجر مجھے فجر کی قسم. واللیال عشر بھائی جان 10 راتوں کی قسم. والشفع 2 کی قسم. والوتر 1 کی قسم. منفرد کی قسم اکیلے کی قسم. توجہ ہے ان کو گنے تو 14 ہے. فجر 1 لیال العشر 10 11 2 اور 1 3 11 اور 3. جنہوں نے شمار کر لی ہیں وہ صلوات پڑھ لیں مل کے. توجہ ہے. اچھا عزیزہ نے محترم چونکہ ادارے میں پڑھ رہا ہوں اس لیے میں کچھ اصطلاحات کے ذریعے آج کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. عمومی گفتگو ہو تو انداز کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیں قرآن مجید کی ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تعویل. تفسیر اور تعویل میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تفسیر کہتے ہیں قرآن کی ظاہری جو الفاظ ہیں ان کو کھول کر بیان کرنا. ایسا ہی اسے کہا جاتا ہے تفسیر. اور تعویل کہتے ہیں جو اس ظاہر کے باطن میں معنی پوشیدہ ان باطنی معنی کو بیان کرنے کا نام تعویل ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہے تفسیر بھائی جان اور ایک ہوتی ہے تعویل. تفسیر کہتے ہیں ظاہری معنی بیان کرنا اور تعویل کہتے ہیں باطنی معنی بیان کرنا. اور یہ بات تو آپ کے علموں میں ہے پہلے سے کہ قرآن مجید کے 70 ظاہر اور 70 باطن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں. یہ کلام خالق ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. لہٰذا اس کے قبلہ 70 ظاہری معنی اور 70 باطنی معنی. ٹھیک ہے جی. دیکھیں قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے بہت سارے مفسرین ہیں. ہمارے ہاں تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے. ہم شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تفسیر بالرائے نہیں کرتے. ہم تفسیر لیتے ہیں ائمہ سے. ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن کوئی بھی مفسر ہو وہ تفسیر تو کر سکتا ہے تعویل نہیں کر سکتا. میرا ساتھ دیجیے گا جی میں کسی نتیجے تک جانا چاہتا ہوں. تفسیر تو ہو سکتی ہے بیٹا توجہ کرنا لیکن تعویل ہر کوئی نہیں کر سکتا. تعویل کون کر سکتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھتا ہے. خدا فرماتا ہے بھائی جان توجہ کیجئے گا جو قدردان ہے. قرآن کہتا ہے لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی انہوں نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا. انہیں اللہ نے علم عطا بولے کر کے اس دنیا میں بھیجا. ایسا ہے یا نہیں؟ اور دنیا کے پاس ایسا کوئی بھی نہیں.
کہ جنہیں اللہ نے علم دے کر بھیجا، اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک دو نہیں پورے 14 توجہ ہے کہ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا۔ اچھا، اس آیت کی جو میں نے آیات تلاوت کی ہے، اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں، البتہ میں صرف ایک تفسیر بیان کروں گا اور ایک تعویل جو معصوم نے بیان فرمائی اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ توجہ کیجئے، خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، مجھے فجر کی قسم، والیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، بھائی جان سیدنا دعا کیجئے گا، اور فرمایا والشفع، 2 کی قسم، والوتر، 1 کی قسم۔ ٹھیک ہے جی، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو فجر کی قسم کھائی ہے، اس فجر سے مراد ہے وقت فجر۔ میں یہاں چاہ رہا تھا آپ کی توجہ، والفجر، خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے فجر کی قسم، اس فجر سے مراد وقت فجر ہے کہ جس میں آپ فجر کی نماز پڑھتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب میں جملہ ہدیہ کروں، خدا کی قسم اس وقت فجر کی اتنی عظمت ہے کہ خالق اس وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ نہیں، محسوس کریں جملے، یعنی وقت فجر اللہ کی نگاہ میں کس قدر اہم ہے کہ اللہ اس وقت فجر کی قسم کھا رہا ہے۔ بھائی شب و روز کے 24 گھنٹے، اور ان 24 گھنٹوں میں فجر جیسا کوئی وقت نہیں۔ اب جو اہل مطالعہ ہے وہ ضرور اس جملے پر حوصلہ افزائی فرمائیں گے کہ وقت فجر لائق قسم الہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کا وقت ہی نہیں ہے۔ اب اگلا جملہ کہوں، میں کوئی خطیبانہ چاپک تقسیم استعمال نہیں کرنا چاہتا، اہل علم حضرات ہیں، وقت فجر پہ وہی بولیں گے جو فجر میں اٹھنے کے عادی، جو سحر خیزی کے عادی، جنہیں صبح وقت فجر اٹھنے کی عادت ہے۔ یہ وقت فجر میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا کا وقت ہی نہیں ہے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ وقت فجر جنت کا وقت، سادے میرا، وقت فجر جنت کا وقت ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو جنت جانے کی خواہش ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اللہ ہمیں جنت دے، تو بھائی اللہ نے ایک وقت جنت کا دنیا میں بھی رکھا ہے۔ اگر جنت جانے کی خواہش ہے تو جنت کے وقت سے بھی پیار کرو۔ فجر کا وقت کون سا ہے؟ دل کے بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ البتہ میرا وعدہ ہے میں انہیں اتنا نہیں بٹھاؤں گا جتنا شاید نے مجھے بٹھایا۔ جی شاید مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و بھائیان، توجہ ہے یا نہیں؟ فجر کا وقت کون سا ہے؟ جنت کا وقت۔ یہ دنیا کا وقت ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جنت میں جانا ہے یا نہیں؟ خواہش ہے نا؟ تو پھر جنت کے وقت سے بھی تو پیار ہونا چاہیے، جنت کی چیزوں سے بھی تو پیار کرو، ایسا ہے یا نہیں؟ اور فجر کا وقت کون سا ہے؟ جنت کا وقت۔ آگا جی، جو میرے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں جب میں نے کوئی اہم بات کرنی ہو تو میں عادتاً ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھے نا جی، اس کا وزن کم ہے، اور جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اس کا وزن زیادہ ہے۔ پہلے تولنا پھر بولنا، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر۔ فجر کا وقت اتنا اہم ہے کہ یہ جنت کا وقت ہے اور لائق قسم الہی ہے۔ جب اس قدر اہمیت ہے تو آپ کے اور میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وقت فجر کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ اے وقت فجر گواہ رہنا، ہمیشہ علی نے تمہیں بیدار کیا ہے، تم نے کبھی علی کو بیدار نہیں۔
یہ سلام توجہ فرما رہی ہے. یعنی مولا متقیان کا یہ جملہ صبح خیزی سے مخاطب کرتے، وقت فجر سے خطاب کرتے تھے اور خطاب کر کے کہتے تھے اے فجر کبا رہے گا، ہمیشہ علی نے تمہیں بیدار کیا ہے، تم نے کبھی علی کو بیدار نہیں کیا. یہ ہے وقت فجر کی اہمیت. اگر اسی پہ بولوں گا تو سارا ٹائم اسی پہ لگ جائے گا، لیکن یہ جملہ کافی ہے. صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں اور صبح خیزی کو اپنائیں. صبح کے وقت سانس لیں جیسے صبح سانس لیتی ہے. بس صبح اذا تنفس، توجہ ہے یا نہیں؟ صبح سانس لیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی پر کیسے مثبت اثرات نمودار ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ فجر ہے. کبھی موقع ملا تو پانچویں امام کی تفصیلی گفتگو ہے وہ عیسائی راحت کے ساتھ وقت فجر کے حوالے سے، وہ میں ہدیہ کروں گا پھر کبھی. لیکن آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے فجر کی قسم کھائی. کس قدر اہم وقت ہے کہ اللہ اس کی قسمیں کھا رہے ہیں. پھر فرماتا ہے واللیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم. بھائی جان اس میں متضاد تفسیریں، ایک دو ہدیہ کروں. لکھا گیا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں. یہ ابھی ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اللہ نے ان راتوں کی قسمیں کھائی. سلامت. کسی نے کہا، کسی مفسر نے لکھا کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، یہ جو اگلا مہینہ ہے کہ جس میں شبہائے قدر ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر. کچھ ہمارے ہاں معروف ہے، کچھ برادران کے ہاں معروف. ہمارے ہاں 21ویں اور 23ویں رات کو زیادہ اہمیت حاصل ہے بشمول یہ رات کی. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے ان راتوں کی قسمیں کھائی. تفسیر البرہان والے نے لکھا کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم کی 10 راتیں. نہیں آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا. میں جملہ ہدیہ کر دوں یہاں رک کر، چونکہ تفسیر میں یہ بات آئی ہے تو ہدیہ کرتا ہوں. بھائی جان 10 راتیں ماہ رمضان کی ہوں یا ذی الحج کی، لیکن باقاعدہ عشرہ کسی کا نہیں منایا جاتا. اگر عشرہ کے طور پہ منایا جاتا ہے تو وہ محرم الحرام کا عشرہ. جو ہے اور پھر اللہ نے فرمایا، اس پہ بھی میں رکتا لیکن آگے بڑھتا. پھر اللہ نے کہا والشفع، 2 کی قسم، والوتر، مجھے 1 کی قسم. اس کی بھی بہت ساری تفسیریں ہیں لیکن 2 ہدیہ کرتا ہوں. مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد والشفع والوتر سے مراد 2 رکعتی نماز ہے اور وتر سے مراد 1 رکعت. بھائی جان توجہ ہے. ایک مفسر نے تو کمال کر دیا، اس نے کہا والشفع سے مراد تہجد کی 2 رکعتیں کہ جسے نماز شفع کہتے ہیں. اب وہی بولیں گے جو تہجد پڑھتے ہیں. بھائی کتنی ہوتی ہے نماز شب؟ بولیں جو پڑھنے کے عادی 11 رکعت. 8 رکعت نماز شب کی نیت سے یا نافلۃ اللیل نماز تہجد کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت بولے نماز وتر. وتر کہیں یا وتر کہیں ایک ہی بات. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی جان جتنی بھی نمازیں واجب ہوں یا مستحب، وتر دیکھیں تمام نمازوں میں شفع جیسی 2 رکعتیں اور کہیں نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ جیسے نماز شفع پڑھی جاتی ہے اس میں دعائے قنوت نہیں ہوتا، ایسی 2 رکعتی نماز کوئی اور جو 1 رکعت نماز وتر پڑھا جاتا ہے ایسی بھی 1 رکعت نماز کہیں نہیں ہے. کوئی ایسی رکعت ہے تہجد کے علاوہ جس میں آپ دعائے قنوت اتنا لمبا پڑھیں کہ 40 مومنین کے لیے دعائے مغفرت کریں؟ کہیں نہیں.
ایسا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز تہجد اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے اس کی 3 رکعتوں کی قسمیں کھائیں. ایک بات ہے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن مصائب سے جملہ استعار لے کر ہدیہ کر رہا ہوں، قدر کیجئے گا کہ نماز تہجد آل محمد کو اتنی عزیز ہے کہ امام حسین نے روز عاشور وقت ویلا اپنی بہن سے کہا کہ یا زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. نماز شب کی ہے، یہ نماز شب کی ہے، یہ نماز شب کی اہمیت ہے. سلامت رہے. جناب سید الشہداء نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ اے بہن مجھے نماز تہجد میں بھول نہ جانا، مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا. بھائی جان جملہ ہدیہ کرو. فریضہ نماز تو بعد کی بات ہے، یہ نماز شب صرف رسول پہ واجب ہے، باقی سب پہ مستحب ہے. لیکن امام حسین جانتے ہیں کہ میری بہنیں اتنی عبادت گزار ہیں کہ وہ نماز شب کو بھی نہیں چھوڑیں. اور ایسے ہی کربلا سے لے کر شام تک بیویوں نے نماز تہجد بھی نہیں چھوڑی. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی جھنگ کی سرزمین پر، اس کی قدر کیجئے گا عزیزان محترم. کیا واقعہ کربلا سے پہلے بھی بی بی نماز شب پڑھتی تھی یا نہیں؟ پڑھتی تھی. تبھی تو امام نے وصیت کی، پڑھتی تھی نا. جناب سیدہ جو عالمہ غیر معلمہ ہیں، عابدہ بھی ان کا لقب ہے، عبادت گزار ہے، وہ پہلے بھی شب زندہ دار تھی، قبلہ نماز شب پڑھا کرتی تھی. لیکن روز عاشور سے پہلے پڑھنے میں اور روز عاشور کے بعد میں پڑھنے میں ایک فرق تھا. پہلے نماز شب صرف نماز شب کا سمجھ کے پڑھتی تھی اور روز عاشور کے بعد حسین کی یادگار سمجھ کے پڑھتی تھی. اللہ اکبر. نماز شب امام حسین علیہ السلام کی یادگار بن. اب مجھے بتائیں کہ میں اہل علم حضرات میں پڑھ رہا ہوں، نماز کی حالت میں دنیاوی کاموں پر گریہ کرنا، رونا نماز کو باطل کر دے. ایسا ہے یا نہیں؟ سر اٹھائیے گا. لیکن 2 طرح کا رونا اللہ کو نماز میں بھی پسند ہے. پوچھے کون سا؟ ایک خوف خدا سے رونا اور ایک مظلوم حسین کے غم میں رونا. اور بی بی جب نماز شب کے لیے کھڑی ہوتی ہوں حسین کا آخری ودا کرنا یاد آتا ہو. آخری ودا کو بی بی یاد کرتا، آخری ودا کو بی بی یاد. تو نماز شب کی اہمیت ہے، کچھ بھی نہ ہو نماز شب کی اہمیت کے بارے میں علماء جانتے ہیں کتنی عظمت ہے. امام حسین کا صرف ایک جملہ ہی کافی ہے، بہن مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا، مجھے نماز تہجد میں بھول نہ جانا. یہ نماز شب لائے کہ قسم الہی، اللہ اس کی قسمیں کھا، اس کی 3 رکعتوں کی اللہ نے قسم فرمایا. والشفع جفت کہتے ہیں شفع کو، 2 جفت، اور والوتر ایک قسم. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا کہ میں ابھی مسائب کی طرف نہیں جا رہا، 4 کے بعد مکمل ہو جائیں تو پھر میں 2 جملے مسائب کے بھی ہدیہ کروں گا. ایک مرتبہ مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کروں. بھائی جان اگر یہ بلند تر صلوات ہے تھوڑا ہلکی آواز سے صلوات پڑھیں. سلامت رہے. میں گفتگو تشنا اور نامکمل نہیں چھوڑنا چاہتا، گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ کہا کہ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، اور 2 کی قسم، اور ایک کی قسم. دیکھیں وتر ایک کو کہتے، اس کا ایک ترجمہ کیا گیا منفرد. بھائی جان تھکے تو نہیں ہیں؟ منفرد سمجھ
منفرد کسے کہتے ہیں؟ جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، توجہ ہے، ماشاءاللہ. اسے کہتے ہیں منفرد، اور اسے کہتے ہیں عربی میں، انگلش میں کہتے ہیں یونیک، جس جیسا کوئی اور نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ میں نے مختصر بھائی جان تفسیر بیان کی. اب اجازت ہے جی چند جملوں میں تعویل ہدیہ کروں جو معصوم نے کہی. سننا چاہیں گے بھائی جان؟ جو سننا چاہتے ہیں مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات ہدیہ کریں. ادھر دیکھیں، تفسیر اور تعویل کا مطلب تو سمجھے یا نہیں؟ یعنی ظاہری معنی کو کھول کے بیان کرنا تفسیر ہے، اور باطنی معنی کو جو اندر چھپا ہوا ہے بھائی جان اسے بیان کرنے کا نام ہے تعویل. اور تعویل لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل یا اللہ جانتا یا وہ جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا. ٹھیک ہے، ادارے میں پڑھ رہا ہوں، تعویل اور تفسیر سمجھانے کے لیے ایک مجتہد کا چھوٹا سا واقعہ ہے، ہدیہ کر. ماشاءاللہ. سنیں گے، تھکے تو نہیں ہیں؟ اللہ نے ہمیں بڑے بڑے مرجے عطا فرمائے ہیں. کچھ مرجے دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ مرجے حیات ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو طولانی کرے. اور برِ صغیر اور بالخصوص پاکستان کی قوم بھی اس شرف سے اب محروم نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا مرجع عطا فرمایا. آیات اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی کا مسلو جو اس وقت عراق میں موجود ہیں اور مسلمہ مرجع اور مجتہد ہیں. آپ کے لیے یہ شرف ہے کہ ایک اجمی بندہ عرب کے سینے پر بیٹھ کر اپنا علم بنوا رہا ہے. یہ کم بات نہیں، یہ کم شرف نہیں، یہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی. آپ کی قوم کو اللہ نے نائب امام عطا فرمایا. خدا ان کی زندگی کو دراز فرمائے. یہ جن کے شاگرد تھے آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ العظمیٰ آغا سید سعید الحکیم، آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی الحسینی حفظہ اللہ. یہ شمس المراجع آیت اللہ العظمیٰ آغا ابو القاسم خوئی کے شاگرد، ایسا ہے یا نہیں؟ اور حضرت ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ جن کے شاگرد تھے وہ تھے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم. حکیم خاندان کی بڑی قربانی ہے. اور یہ کن کے شاگرد تھے؟ سید خوئی، سید محسن الحکیم. حکیم خاندان کی میں سمجھتا ہوں عراق کے اندر کربلا کے بعد سب سے زیادہ قربانی حکیم خاندان کی. ٹھیک ہے، اور سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ بڑے مراجع میں سے. انہیں اللہ نے شرف بخشا کہ یہ حج کے لیے تشریف لے، اور عزت افزائی یہ ملی کہ اس وقت کے بادشاہ نے انہیں نماز جماعت کے لیے آگے کیا. اور پہلی مرتبہ مسجد الحرام میں مقبوضہ جماعت نہیں ہوئی. پتہ نہیں آپ کیا سمجھیں. جب محسن الحکیم نے جماعت کروائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کعبے کا وارث تھا اسی نے جماعت کروائی، اسی کے فرزند نے جماعت کروائی. جب نماز ہو چکی، حج ہو چکا، تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے شاہ فیصل ان کا نام تھا، انہوں نے ریاض میں دارالحکومت میں انہیں دعوت دی سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ کو. اور جب عالم کو بلایا جائے تو علم دوستوں کو ہی دعوت دی جاتی، تو انہوں نے ریاض میں اپنے جتنے مفتی تھے، علماء تھے، سب کو دعوت دی. اور اس وقت کے سب سے بڑے مفتی جن کا نام تاریخ میں عبداللہ بن باز ہے، وہ جو خطبہ حج دیتے تھے ان کو بھی بلائے. اور وہ تھے آنکھوں سے نابینا.
نظر نہیں آتا تھا بھائی جان کیا تھے اندھے تھے انہیں نظر نہیں آتا انہیں بھی بلائے وہ بہت بڑے مفتی تھے وہ حافظ تھے ایسا ہی بھائی جان جب سید زادہ آیا تو سب نے استقبال کیا یہ مفتی جو عبداللہ بن باز تھا اس نے استقبال نہیں کیا یہ کھڑا نہیں ہوا بادشاہ کو برا لگا جو عبداللہ بن باز کا بادشاہ تھا مفتی اعظم کا شاہ فیصل اسے بڑا برا لگا اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے ہمارے مہمان کا استقبال نہیں کیا کہا یہ شیعہ ہے کہا شیعہ ہوا تو کیا ہوا ہمارا مہمان تو ہے کہا کہ میری نظر میں یہ کافر کہا کیوں کافر آپ سنیے میں نے تمام تفصیلات کو درک کر دیا کہا کہ میری نظر میں کافر اس لیے ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کر رہی ہے توجہ ہے کس لیے کافر ہے یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کر دی جب اسے یہ جملہ کہا تو کچھ کہنا چاہتا تھا شاہ فیصل لیکن سید زادے نے اسے خاموش کر دیا کہا کہ میں خود مفتی صاحب سے بات کروں اب دیکھیں اللہ نے آپ کو کیسے مرجع کیسے عالم عطا فرمائے توجہ ہے یا نہیں بھئی خدا کی قسم میں نے ایک روایت پڑھی ہے میں ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں آل محمد کی طرف سے فرمان موجود ہے کہ تم ہمارے حق میں بولنے کے لیے صرف زبان کو حرکت دو مدد ہم کریں توجہ ہے یا نہیں ہم مدد کریں اور وہ مدد کرتے صرف حرکت دو بولنے کے لیے ٹھیک ہے اور دشمن کا دربار ہے اور بھرے دربار میں کفر کا نعرہ لگایا گیا اور وجہ بیان کی گئی کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے شاہ فیصل بولنے لگا سید زادے نے روک دیا کہا کہ آپ ہٹ جائے میں انہیں جواب دیتا ہوں سید زادہ آپ براہ راست مفتی سے مخاطب ہوئے کہا مفتی صاحب جنہیں نظر نہیں آتا آنکھوں سے اندھے تھے کہا کہ مفتی صاحب قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے بھائی جان میرے جملے پہ توجہ فرمائیں میں تفسیر اور تعویل کا فرق سمجھا رہا ہوں قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے سید نے یہ جملہ کہا مفتی صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا جب اس نے 2-3 مرتبہ انکار کیا تعویل کا اب سر اٹھائیے گا جی یہ مفتی صاحب آنکھوں سے نابینا تھے سید زادہ بھرے دربار میں کہتا ہے بھائی جان آپ تو بڑے پیار سے سن رہے ہیں آپ میں بولنا آسان ہے دشمن کے دربار میں بولنا مشکل ہے اور سید زادے نے یقیناً یہ بولنا سید سجاد سے سیکھا ہوگا توجہ ہے مفتی صاحب قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے کہتے میں نہیں مانتا جب کہا نا نہیں مانتا اب سر اٹھائیے گا جی سید زادہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب پھر میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں تم اس کی مجھے ظاہری تفسیر بتا دو وہ حافظ نے کہا پڑھیے تو سید زادے نے سورہ اسرا کہ جسے سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں اس کی 72 نمبر آیت کی تلاوت کی کہا مفتی صاحب اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کرے آپ تک یہ جملہ پہنچ جائے کہا مفتی صاحب اللہ قرآن میں کہتا ہے قرآن مجید سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت کا نشان 72 خدا کہتا ہے من کانا فی ہذہ الاعمى فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا اللہ قرآن میں کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا سارے بولے توجہ ہے صاحبان یا نہیں بھائی جان لطف انہوں نے لیا ہے جنہیں مفتی صاحب کی کیفیت کا پتہ ہے سید زادے نے قرآن کی آیت پڑھی کہ من کان فی ہذہ الاعمى فہو فی الآخرۃ اعمی آیت یہاں تھوڑی ختم ہوئی ہے آگے اللہ نے کہا وَأَضَلُّ السَّبِيلَ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا
وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. وَأَضَلُّ السَّبِيلَ اور وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے. خدا کی قسم میں نے پڑھا سیدزادے کا اس آیت کی تلاوت کرنا تھا کہ مجمع میں خاموشی چھا گئی اور وہ مفتی بھی خاموش ہو گیا. جب بہت دیر تک خاموشی رہی, اس خاموشی کو شاہ فیصل نے توڑا اور کہتا ہے شاہ صاحب مجبوری یہ ہے کہ قرآن اس کے گھر میں نہیں اترا, آپ کے گھر. اور تفسیر کا نتیجہ لے اور میں بیان کو سمیٹ دوں. یہ شاہ فیصل کہنے لگے سیدزادے سے, سید محسن الحکیم سے, کہ حضور مجبوری یہ ہے کہ قرآن ان کے گھر میں نہیں اترا, قرآن اترا ہے سادات کے گھر میں, قرآن اترا ہے آپ کے گھر میں. اب یہ تو نہیں سمجھا, آپ بتائیے اس آیت کا معنی کیا ہے. کہا پہلے اس سے اعتراف کروائیے کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے, پھر وہ میں تعویل بتاؤں گا جو ہم نے اپنے جب سے سیکھی. کہا فرمائیے اس کی تعویل کیا ہے. تو سیدزادے نے کہا کہ یہ جو اللہ کہہ رہے یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا, اس میں بصارت کا اندھا ہونا مراد نہیں ہے, بصیرت کا اندھا ہونا مراد ہے. کہا اس سے مراد کیا. کہا تعویل یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو یہاں علی کی ولایت سے اندھا ہے, کو سمیٹ دیتا ہوں. سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ نے تعویل اور تفسیر کا فرق بتا دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ اس سے مراد آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں, بصارت کا نہ ہونا نہیں, تھک گئے ہو, بصیرت کا نہ ہونا ہے. کہا بصیرت کیا ہے. کہا اسی بصیرت کو تو ولایت علی ابن ابی طالب. حالات اور ماحول اجازت نہیں دیتے. علماء کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں, صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. آپ اشاروں کی زبان بہتر سمجھتے ہیں, آپ سمجھیں گے. خدا کی قسم اگر ممبر اجازت دیتا تو میں ان کے نام بتاتا کہ جو غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان سن اور دیکھ کر منکر بنے, اور اللہ نے کس کس کو اندھا کر دیا. تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں, تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں. تو یہ فرق ہے تعویل کا اور تفسیر کا. ٹھیک ہے. اور میں نے قرآن کی سورہ فجر کی آغاز کی آیتوں کی تفسیر بتائی. تعویل سنیں اور زحمت تمام. اب اس پہ بولنے کا ٹائم نہیں رہا, پھر حاضر ہوں گا تو اس پہ گفتگو ہوگی. معصوم سے پوچھا گیا, چھٹے امام کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. بھائی جان میں تعویل بتا, اور تعویل کون بتائیں گے؟ راسخون فی العلم. اور راسخون فی العلم کی ایک ہستی ہے امام صادق. ٹھیک ہے. تفسیر البرہان میں اور دیگر تفسیروں میں, تفسیر انوار النجف میں یہ تعویل ائمہ کی طرف سے موجود ہے. جب پوچھا گیا یہ جو اللہ نے 14 قسمیں کھائی ہیں اس سے مراد کیا ہے, سر اٹھائیے گا. معصوم فرماتے ہیں فجر سے مراد ہے امام زمانہ.
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی فجر قرآنی نام ہے آپ کے زمانے کے امام کا. بھائی جان جب فجر نمودار ہوتی ہے تو ظلمت چھٹ جاتی ہے, اجالا ہو جاتا ہے, اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو ظلم کی ظلمت چھٹ جائے گی, عدل کا اجالا ہو جائے گا. اللہ امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد. فجر قرآنی نام ہے امام زمانہ کا. فرمایا واللیال عشر, یہ جو اللہ نے 10 قسمیں کھائی اس میں امام حسن مجتبیٰ سے لے کر امام حسن عسکری تک 10 امام مراد. بھائی جان امام حسن عسکری سے لے کر امام حسن عسکری تک, امام حسن مجتبیٰ سے لے کر یعنی پہلے حسن سے لے کر دوسرے حسن تک 10 امام مراد ہیں. فجر امام زمانہ, لیال عشر 10 سے مراد 10 امام. اب سر اٹھائیے. فرمایا وشف, مجھے 2 کی قسم. مولا سے پوچھا گیا مولا اس 2 سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا سورہ رحمان نہیں پڑھی؟ خدا کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان, یہ 2 سمندر ہیں جو میں نے ملائے ہیں, ایک بحر عصمت ہے, ایک بحر ولایت ہے, ایک سیدہ فاطمہ ہے, اور ایک جد علی ابن ابی طالب. والشفع سے مراد علی و بطول. بندہ کہنے لگا مولا والوتر سے کیا مراد؟ کہا وتر سے مراد ہے محمد مصطفیٰ. اب میرا ساتھ دیجئے گا, میں بیان سمیٹ رہا ہوں. وتر سے مراد ہے ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے قرآن میں نبی مکرم کو, نبی مصطفیٰ کو وتر کہا. وتر سمجھتے ہیں منفرد, اکیلا, جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو. اس پوری کائنات آدم و عالم میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے لیکن رسول جیسا نبی کوئی نہیں ہے. نبی ہے وتر, یعنی جس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اسی چھٹے امام نے جب کربلا میں اپنے جد حسین کی زیارت کی تو زیارت کرتے ہوئے جملہ کہا اس امام پر سلام ہو جو والوتر الموتور, کہ جو منفرد ہے, جو اکیلا ہے. یعنی امام نے بتایا کہ جس طرح سفے انبیاء میں رسول جیسا کوئی نہیں ہے, اسی طرح سفے امامت میں حسین جیسا کوئی. اور یہ تفسیر ہے رسول کی اس حدیث کی, حسین منی, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. نہ صفے انبیاء میں رسول جیسا کوئی ہے اور نہ صفے ائمہ میں حسین جیسا. یہ سورہ فجر, سورہ حسین ابن علی. ٹھیک ہے, میں نے کیا کہا نام صورتوں کے رکھتے ہیں جس میں اس ہستی کا زیادہ ذکر. یہ ابتدائی 3 آیتیں پڑھی, اجازت دیں اس سورت کی آخری آیت پڑھوں اور گفتگو تمام. اس سورہ فجر کی آخری آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مکمل اطمینان رکھنے والے حسین. یہ آیت 2 مرتبہ اتری, ایک مرتبہ مکے میں رسول کے لیے اور ایک مرتبہ روز عاشور حسین کے لیے. یعنی خدا بتانا چاہتا ہے جیسا اطمینان میرے حبیب کا ہے
ویسا ہی اطمینان میرے حسین کا ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، کبھی کربلا کی طرف رخ کر کے سوچو تو صحیح کہ مولا حسین کا اطمینان کتنا عظیم تھا۔ کربلا میں کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے، کہیں ششماہ علی اصغر کا لاشا، کہیں اون و محمد کے لاشیں، اور ان لاشوں کے درمیان حسین کا اطمینان۔ اور عزاداروں، یہ آیت کربلا میں کب نازل ہوئی؟ کب حسین نے اس صدا کو سنا؟ میری طرف دیکھے گا، جب حسین اکیلا رہ گیا، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، جہاد کیا، حسین نے حملہ کیا لشکر یزید پر۔ روایت کہتی، علماء لکھتے ہیں کہ فوجیں کربلا سے کوفہ تک بھاگ گئی۔ جو دیکھ سکتے ہو میری طرف دیکھنا، میں نے روایت پڑھی ہے، حسین جب جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے عباس کے لاشے پر نگاہ پڑی، اپنا کڑیل جوان بھائی حسین نے خون میں لت پر دیکھا کہ جس کے شانے ساتھ نہیں تھے، بازو کٹے ہوئے تھے، ایک مرتبہ رکابوں پر زور دیا اور کھڑے ہوئے، اور پھر فوج کی طرف حملہ کر کے کہتے، تم نے میرا عباس پر، شرم نہ کریں جنہیں رونا نہیں آ رہا اور رونے کی شکل بنا، تم نے میرا علی اکبر مارا، تم نے میرا کڑیل جوان بیٹا مارا، اور پھر یہ کہہ کر حملہ کرتے تھے، آؤ اس کی جان دیکھو جس کا بھائی مار دیا گیا، آؤ اس کی جان دیکھو جس کا کڑیل جوان بیٹا مار دیا گیا۔ اور جب حسین حملہ کر رہے تھے، حاطف غیبی سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مکمل اطمینان رکھنے والے حسین، اپنے رب کی طرف رجوع کرا۔ میری طرف دیکھنا، مقتل کے جملے، بحر المصائب تشریف فرما ہے، مقتل کے یہ جملے اس صدا کا سننا تھا کہ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا۔ عزاداروں، تلوار کا نیام میں رکھنا تھا۔ بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کو سن لینا آسان ہے، کسی نے نیزہ مارا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا سے پتھر اٹھائے، غریب زہرا پہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حسین زینے فرس پہ سنبھل نہ سکے۔ علامہ حسین پر جانا لکھتے کہ حسین دائیں طرف گرنا چاہتے تھے، پرسیوں والے پرسیے مارتے تھے، حسین بائیں طرف جھکتے، وہاں سے پرسیوں والے آ جاتے۔ آخری مرتبہ حسین نے کہا، اے ذوالجلال، جہاں میرے علی اکبر کا لاشا، اجرکم اللہ، آخری جملے عزاداروں، جہاں میرے علی اکبر کا لاشا، مجھے وہاں اتار دے۔ غریب زہرا کس طرح زینے فرس سے فرش کربلا پہ آئے۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں، حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، حسین کہاں تھے؟ تیروں پر معلق تھے۔ جب بدن کو حرکت دی، دائیں طرف کے تیر